کیا آپ مناسک حج کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب حج کا فریضہ ادا کر لیا جاتا ہے تو واپسی میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اور نبوی تعلیمات کیا ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حج اسلام کا عظیم ترین رکن اور اہم فریضہ، یہ ہر مسلمان پر استطاعت ہونے کی صورت میں زندگی بھر میں ایک بار عائد ہوتا ہے۔ اس میں مالی اور جانی دونوں طرح کی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے باوجود اکثر مسلمان مکہ مکرمہ میں واقع اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے دیدار کو اپنے لیے نعمت مبارک سمجھتے ہیں۔ ایک طرف جہاں ہر سال لاکھوں لوگ اپنی تمناؤں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہیں دوسری طرف بہت سے افراد من و مٹی تلے اس نیک ارادے کو دل میں ہی لے کر جا سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے جن منتہی بندوں کو اس مبارک سفر کی دولت نصیب ہو، انہیں چاہیے کہ درسیل باتوں کا لحاظ رکھیں۔ وطن کی محبت معیوب نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینے کی بلند جگہوں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے، اور اگر کوئی دوسری سواری ہوتی تو اسے حرکت دیتے۔ ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں، حارث بن عمیر نے حمید سے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حرکہ من حبہ، یعنی مدینے کی محبت کے سبب اس کو حرکت دیتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر سے واپس ہونے پر اپنے وطن و شہر کو دیکھ کر خوش ہونا معیوب نہیں، بلکہ فطری عمل ہے۔ اہل خانہ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ حج یا کسی بھی سفر سے واپس آنے والا شخص یہ بھی خیال رکھے کہ جہاں تک ممکن ہو گھر میں ایسے وقت پہنچے جس سے اہل خانہ کو مشقت کم سے کم ہو۔ حج سے واپس آنے والے کے لیے بعض اذکار کا بھی احادیث سے ثبوت ملتا ہے، اس لیے ان کے اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد یا حج یا عمرے سے واپس لوٹتے تو ہر بلند زمین پر 3 تکبیریں کہتے، پھر فرماتے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کی فوج کو تنہا شکست دے دی۔ حاجی کو پھولوں کا ہار پہنانا۔ بعض جگہوں پر رواج ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے جائے، اس کے احباب اسے پھولوں یا نوٹوں کے ہار اسی طرح واپسی پر بھی پہناتے ہیں۔ یاد رہے، حاجی کو رخصت کرنے یا استقبال کے لیے جانے میں تو کوئی حرج نہیں، مگر اس طرح کے ہار پہنانا محض ایک رسم ہے اور شریعت میں من گھڑت رسموں کی کوئی اصل نہیں۔ غیر ضروری کو ضروری سمجھنا۔ حضرت ابو برا سے روایت ہے، انصار جب حج کر کے واپس ہوتے تو اپنے گھروں کے دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ گھروں کی پشت کی طرف سے داخل ہوتے تھے۔ ایک انصاری شخص حج سے واپس آیا اور اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہو گیا تو اسے آر دلائی گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکی کی بات یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پشت سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ گناہ سے بچو اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری یا عبادت نہ سمجھا ہو، اس کو اپنی طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا جائز نہیں۔ اسی طرح جو چیز شرعن جائز ہو، اس کو گناہ سمجھنا خود گناہ ہے۔ حاجی کی دعا۔ حج اسلام کی ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ اس میں بندہ اپنی جان، مال اور وقت کی قربانی دے کر اپنے رب کو راضی کرنے کی پروانہ وار کوشش کرتا ہے، اور بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا خاص اکرام بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں۔ اگر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ قبول فرمائے، اور اگر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ حج کے بعد کیسے رہے؟ ان سب کے بعد اہم مرحلہ آتا ہے، حج کے بعد زندگی گزارنے کا۔ حضرت سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو اور استقامت اختیار کرو، تمہارے معاملات درست رہیں گے۔ معلوم ہوا اسلامی عبادات جیسے نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی سعادت حاصل ہونے پر بھی اگر کوئی نیکیوں پر استقامت اختیار نہ کرے تو یہ محرومی کی بات ہے۔ اس سے جہاں یہ اندیشہ ہے کہ اس کی عبادت ہی قبول نہ ہوئی ہوگی، اس میں خوشگوار تبدیلی نہیں آئی، وہیں لوگوں کو یہ کہنے کا موقع بھی دینا ہے کہ دیکھو یہ حاجی صاحب ہو کر ایسا کرتے ہیں، کیا فائدہ ایسے حج اور عمرے کا۔ حاجی کی دعوت۔ ہمارے معاشرے میں حج سے پہلے اور بعد میں حاجی کی دعوت کا بھی رواج بہت عام ہے۔
यहाँ तक कि किसी को सफरे हज में रुखसत करने के लिए बहुत औरतें जमा हो जाती हैं, तो बिल्कुल खिलाफ शरा और सख्त मना है। और गजब ये है कि बाज़ तो मुस्तकिल दावत देकर मजमा बनाते हैं, जो कि रियाओ नमूद की दलील है। इन सब को तर्क करना चाहिए। इसी तरह हज से वापसी पर भी अगर रियाओ नमूद का शाइबा पाए जाए तो दावत का एहतमाम नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर दावत वाकई हज से वापसी के जश्न में ना हो और किसी रस्म की पाबंदी मकसूद ना हो और ना इसमें कोई मुनकर और खिलाफ शरीयत बात हो तो ऐसी दावत ममनून नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजूद शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।